السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین۔ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ وقال اللہ تعالی اذن وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ پسر خلیل کی سکھادا جو ہو ذبح ہونے کی آرزو۔ پسر خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل، پسر کا اشارہ ہے حضرت اسماعیل کی طرف، علامہ اقبال کی اشعار ہے۔ امت کو انہوں نے تلقین کی پسر خلیل کی سکھادا جو ہو ذبح ہونے کی آرزو، کہ چھری رکے تو رکے مگر نہ سرکنے پائے تیرا گلا۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں بھی سیرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا عنوان اور موضوع ہے، لیکن چونکہ سیرت ابراہیم علیہ السلام کا عنوان اور موضوع ایک وسیع عنوان اور موضوع ہے، تفصیل طلب عنوان اور موضوع ہے، اور اس عنوان کے تحت اس سے پہلے کہ جمعہ میں بھی کچھ باتیں آ چکی، آج کے اس خطبے میں سیرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق وہ باتیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ہجرت کے بعد کے دور سے تعلق رکھتی ہے۔ ویسے آپ کی پوری جوانی بڑھاپے کے آغاز تک وہ ملک عراق میں گزری، اور پورے ملک عراق پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کی حجت تمام کر دی تنہ تنہا۔ جو ایک امت کا کام تھا، ایک گروہ کا کام تھا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تنے تنا اس کام کو پورا کیا، مکمل کیا۔ جان کی بازی کی ضرورت پڑی، جان لگانے کی ضرورت پڑی، تو آپ نے اپنی جان بھی پیش کر دی۔ اللہ کے حکم کی خاطر اپنے آپ کو ایک طرح سے آگ میں جھونکنے کے لیے، ڈالے جانے کے لیے آپ تیار ہو گئے۔ لیکن اللہ کی سنت اور اللہ کی جو پالیسی ہے انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی، کہ اتمام حجت کے بعد اگر اس جگہ پر اگر دین کو قائم کرنے کے حالات موقع نہیں بنے تو پھر نبی کو وہاں سے ہجرت کا حکم ہوا۔ تو ملک عراق میں بھی کوئی ایسی جمعیت تیار نہیں ہوئی تھی جس جمعیت کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام دین کو قائم کرتے، باطل پرستوں سے لڑتے۔ نہ اللہ کی طرف سے اس کی اجازت تھی، نہ اللہ کی طرف سے وہ حکم، نہ اس کا حکم تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو پھر سنت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جاری ہوئی، اور یہ سنت میں بھی امت مسلمہ کے لیے بڑا پیغام ہے۔ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ ہجرت کے دور، ہجرت کے بعد کا دور، بعد کا زمانہ، جہاں منصب امامت کی ذمہ داریوں کی ادائیگی لیے ہوئے، تو وہیں پر دین اور ایمان کی خاطر جو قربانیوں کی ضرورت پڑتی ہے، آزمائشوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس پر ثابت قدمی کی ضرورت پڑتی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا کامل ثبوت دیا۔ جو آیتیں میں نے پڑھی شروع میں، یہ سورہ صافات کی آیت ہے، وَأَرَادُوا بِي كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عراق کی زندگی کا بالکل آخری سرا، آخری دور، کہ عراق کی قوم نے، عراق کی حکومت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تدبیر کی، ان کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا، آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اللہ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ہم نے ان کو ہی نچلا کر دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو مارنے پر، شہید کرنے پر قادر نہیں ہو سکے۔ شہید بھی اگر ہو جاتے، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، امت کے لیے بڑے اعزاز کی چیز ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کچھ اور کام لینا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو باقی رکھا، اور دشمنان دین حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غالب نہیں آ سکے۔ اب اس قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا رہا؟ جعلناہم الاخسرین، جعلناہم الاسفلین کے الفاظ سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ قوم پھر اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئی، اور اللہ نے پھر ملک عراق پر عذاب نازل کر کے اس کو ختم کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہاں سے جانے لگے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو یا اور کوئی نبی ہو، ان کا کوئی بھی قدم اور کوئی بھی کام اللہ کی منشا کے اور مرضی کے خلاف نہیں ہوتا۔ ہر نبی کا ہر کام اللہ کی مرضی اور اللہ کے منشا کو لیے بھی ہوتا ہے۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، جو دعا ہے اس میں وہ یہی ہے کہ میں اب میرے رب کے راستے کی طرف میں جا رہا ہوں، الی ربی سیہدین، وہ عنقریب میرے لیے راستہ پیدا کرے گا۔ اشارہ ہے فلسطین کی طرف آپ کو جو ہجرت کا حکم ہوا، ملک شام کے علاقے کی طرف، اور پھر وہاں سے پھر خانہ کعبہ مکہ معظمہ کی طرف جانے کا آپ کو حکم ہوا۔ ربی حبلی من الصالحین، ابھی تک آپ کو اولاد نہیں ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھ کو نیک اولاد عطا کر۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک بردبار بچے کی انہیں خوشخبری دی۔
اور اس سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش، اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری۔ جب ملک ایران سے آپ نکلے تو جو کچھ مفسرین مورخین نے لکھا وہ یہ کہ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ تھی اور آپ کے بھتیجے، اور کسی نے بھانجے لکھا، بھتیجا کہہ لیجئے بھانجا کہہ لیجئے، کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، حضرت لوط علیہ السلام، یعنی گویا کہ ایک مختصر سا قافلہ۔ پھر اسی سفر کے اثناء میں پھر حضرت حاجرہ آپ کے نکاح میں آتی، حضرت حاجرہ سے آپ کا نکاح ہوتا ہے، اور حضرت حاجرہ کے بطن سے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی گویا کہ زندگی کے اس آخری پڑاؤ میں دو مقامات آپ سے آباد کرنا تھا، ایک تو ملک شام میں کنعان میں لے جا کر آپ نے بسایا تھا حضرت سارہ کو، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور مکہ کی سرزمین پر جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، جہاں کوئی ہریالی نہیں تھی، تو حضرت اسماعیل علیہ حضرت حاجرہ کو وہاں بسانے کا حکم تھا، جس کا تذکرہ وہ قرآن مجید کے سورہ ابراہیم میں ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ یاد کرو وقت جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو اس شہر کو امن والا بنا، اور مجھ کو اور میری اولاد کو یہ مورتیوں کی اور پتھروں کی پوجا پرستی سے بچا، اصنام بتوں کی پوجا پرستی سے مجھے بھی بچا اور میری اولاد کو بھی بچا۔ اِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، یہ مورتیوں کی وجہ سے، یہ بتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہی میں پڑ گئے۔ ہر دور میں لوگوں نے یہ پتھروں کی پوجا پرستی کی ہے، زیادہ مورتیوں کی پوجا پرستی کی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی بچنے کی دعا کر رہے ہیں، اور پھر دعا میں سے ایک ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ آخری دور میں آپ سے جو دو اہم تقاضے اور مطالبے ہوئے، یا آپ پر جو دو آزمائشیں آئی، ان آزمائشوں میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے۔ یہ ہجرت کی بعد کی جو زندگی ہے، اس کو اگر کوئی عنوان دیا جا سکتا ہے تو میرا اپنا احساس یہ ہے کہ وہ محبت الہی کا ثبوت، محبت حق، محبت رب کا ثبوت، کہ آپ نے اپنی جان کی قربانی، جان کا نذرانہ تو ملک عراق ہی میں پیش کر دیا تھا، لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جو کبھی روڑا بنتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے دین کے سلسلے میں، اور وہ ہے محبوب چیز کی قربانی بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ یقیناً جان سے بھی محبت ہوتی ہے، لیکن اپنی جان سے زیادہ والد کو، باپ کو، اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اور بے شمار مثالوں سے بات ہم سمجھ سکتے ہیں، اور انسانوں کی کیا بات، یہ بات جانوروں میں بھی ہے۔ جانور کو اپنی جان سے زیادہ اپنے بچوں کی محبت زیادہ، بچوں کی فکر ہوتی ہے، چنانچہ بہت سارے جانور کی مادائیں بچے کی حفاظت میں، بچے کو بچانے کی خاطر وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتی، اور وہ جان دے دیتی ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اپنی خود کی جان سے زیادہ ایک انسان کو اپنے بچے کی محبت ہوتی ہے۔ اور پھر یہ جو آخری دور میں آپ سے قربانی طلب کی گئی، تو یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے، وہ قربانی کی یاد جو باقی رکھی گئی، وہ اس لیے باقی رکھی گئی کہ امت مسلمہ اس قربانی کو صرف دور ماضی کی چیز نہ سمجھے، صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا حصہ اور خاصہ نہ سمجھے۔ وہ ترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، جہاں پر یہ قربانی کا تذکرہ ہے
تو وہاں پر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے اس کو بعد میں آنے والوں کے لیے بھی چھوڑ دیا کہ بعد میں آنے والے بھی اس قربانی کی یاد تازہ کرے، یاد تازہ رکھے۔ جو دو قربانیاں ایک طرح سے آپ نے پیش کی، یہاں اللہ کا آپ سے تقاضا اور مطالبہ تھا۔ ایک تو بڑھاپے میں اولاد ہوتی ہے، جیسا کہ اسی سورت میں اس کا تذکرہ ہے، سورہ ابراہیم میں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل عطا کیا اور اسحاق عطا کیا۔ مورخین نے بات لکھی کہ جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو تقریباً 90 سال آپ کی عمر تھی۔ 90 سال کی عمر میں یا 85 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں حضرت ہاجرہ سے، اور وہ خانہ کعبہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے تھا لیکن اب ویران ہو گیا تھا، اس کی بنیادیں زمین میں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تعمیر ثانی کا فیصلہ کیا، اس کو آباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو بڑے کام کے لیے بڑی قربانی کی ضرورت پڑتی ہے، تو خانہ کعبہ کی آبادی، مکہ معظمہ کی آبادی ایک بڑا کام تھا۔ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے میرے رب، میں نے اپنی ذریت کو اس جگہ پر ٹھہرا دیا، بسا دیا، غیر ذی زرع، جہاں پر کوئی ہریالی نہیں، جہاں پر زندگی گزارنے کے بہت زیادہ وسائل اور سامان نہیں ہیں، جس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اور اسماعیل کو چھوڑا تھا۔ مفسرین نے لکھا کہ وہ زمزم کا جو کنواں ہے، زمزم کے کنویں کے قریب، اور انہی کی پھر ایڑیوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑنے سے وہ زمزم کا چشمہ جاری ہوا۔ لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہے، کم از کم بڑھاپے میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عیش و عشرت میں رکھنا تھا، اچھے حالات، پوری زندگی آپ نے مشکلات پریشانیاں میں گزار دی، ملک عراق کی خاک چھانتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے اپنی جان کو بھی جو ہے تو آگ کے حوالے کر دیا۔ تب یہاں سے آزمائشوں کا سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ امامت ناس کا اعلان آپ کے لیے ہو چکا تھا، انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا اور امام بنانے والا ہوں، تو ایک پیشوا کو وہ تمام چیزیں کرنی پڑتی ہے جس کی قیامت تک کبھی ضرورت پیش آ سکتی ہے، کبھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں پہنچنے کے بعد بھی، جس کو ہم کہتے دنیاوی چین و سکون، دنیاوی راحت و آرام، یہ آپ کو نہیں ملا ابھی، اور اس کی یہ تمنا بھی آپ کی نہیں تھی، آپ کی یہ تمنا بھی نہیں تھی، آرزو بھی نہیں تھی، بس صرف مقصد زندگی، مشن زندگی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر میں عمل پیرا ہو جاؤں۔ مفسرین نے بات لکھی کہ جب حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا اور مڑ کر جانے لگے، تو بیوی نے کہا کہ کیا اللہ کا یہ حکم ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ضائع نہیں کرے گا، لیکن کہنے اور سننے کے لیے آنکھ سے بات تو سادی لگتی ہے، لیکن ذرا منظر کو سامنے رکھیے، موقع کو سامنے رکھیے کہ جہاں پر کوئی آبادی نہیں، اور پہاڑ، مکہ کی آبادی، مکہ میں پہلے بھی پہاڑ زیادہ تھے، اب بھی ہے، لیکن اس وقت کے پہاڑ تو اور بھی زیادہ گنجان ہو گئے، موذی جانور ہے، جنگلی جانور ہے، یہ سبھی پہاڑوں میں تو موجود رہتے ہیں، اور جہاں پر کوئی آبادی نہیں، لیکن اللہ کا حکم آ گیا، سر تسلیم کم کر دیا،
اور اس لیے بھی کہ اللہ کی مدد و نصرت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے ابھی تک وہ دیکھ رہے تھے، اور آپ کو پورا یقین تھا کہ میری جو بقیہ زندگی ہے تو بقیہ زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے نوازے گا، انعامات کی بارش مجھ پر ہوں گی۔ وہ جو اللہ کی جو سنت ہے، دائمی سنت، تاریخی سنت، قیامت تک کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، 3 لفظوں میں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی 3 الفاظ سے ہم سمجھ سکتے ہیں: آزمائش، صبر، انعام۔ یہ اللہ کی دائمی سنت ہے، عارضی سنت نہیں ہے، دائمی پالیسی قیامت تک کے لیے۔ اگر آپ ایمان کے دعوے دار ہیں تو آزمائش لازمی ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مومن ہو، کوئی ایمان کا دعوے دار ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو نہ آزمائے۔ یہ اللہ کی سنت کبھی بھی نہیں رہی، آزمائش۔ اور پھر اہل ایمان کو صبر کا ثبوت دینا پڑتا ہے، اور صبر کے بنیادی معنی ہے ہمت کے، برداشت کے۔ اردو میں 2 لفظ زیادہ اس کی ترجمانی کرتے ہیں، ایک طالب علم کی حیثیت سے میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمت اور برداشت، ہر کام کے لیے ہمت کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ دین اور شریعت بزدلوں کے لیے نازل نہیں ہوئی، یہ بہادری کا تقاضا اور مطالبہ کرتی ہے۔ نہ مولانا مودودی نے ایک جگہ پر تنقیات میں کہا کہ یہ شریعت نہ مردوں کے لیے نازل نہیں ہوئی، یہ مردوں کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ بزدلوں کے لیے نازل نہیں ہوئی، یہ بہادروں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ بزدل یہاں نہیں رہ سکتے زیادہ سے زیادہ، ہاں کچھ حد تک وہ منافق بن کر رہ سکتے ہیں، منافق کی حیثیت سے وہ رہ سکتے ہیں، لیکن مومن کی حیثیت سے رہنے کے لیے ان کے لیے تو ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اور ایک طرح سے آباد، خانے کعبہ کو بھی آباد کرنا تھا، مکہ شہر کو بھی آباد کرنا تھا، جو بڑا کام تھا، تو بڑے کام کے لیے بڑی قربانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کا اس کے لیے انتخاب کیا۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوتے ہیں تو بھی ابھی قربانی کا خاتمہ نہیں ہوا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کوشش کی عمر کو پہنچ گئے، ہاتھ بٹانے کی عمر کو پہنچ گئے، اور مفسرین نے، مورخین نے بات لکھی کہ 13-14 سال کے قریب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ بچپن میں بھی ایک قربانی طلب کر سکتا تھا، لیکن بچپن میں اتنی آزمائش نہیں ہوتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ جو والدین ہیں اولاد کا تجربہ رکھتے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بچے سے بھی محبت ہوتی ہے، چھوٹے بچے سے بھی محبت ہوتی ہے، بڑے بچے سے بھی محبت ہوتی ہے، لیکن وہ بچہ جس کا کچھ کردار آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، ذہن اور دماغ میں ہوتا ہے، جس کے کچھ کام، تو اگر اس کی موت ہو جائے، اس سے جدائی اگر ہو جائے تو ایک باپ کو زیادہ غم سے گزرنا پڑتا ہے، زیادہ تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ 1 دن کے 2 دن کے بچے کی وفات ہو گئی، موت ہو گئی، مہینے 2 مہینے کی بچے کی وفات ہو گئی تو غم تو فطری چیز ہے، غم ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایسا غم نہیں ہوتا کہ ایک 13 سال کا بچہ، 14 سال کا بچہ فوت ہو جائے تو اس کا شدید غم ہوتا ہے۔ 13-14 سال کی عمر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک طرح سے خواب میں حکم دیا، انی ارا فی المنام انی اذبحوک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری کیا راہ ہے تو دکھا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بیٹا بھی باپ ہی کی طرح تھا، باپ کی طرح ہمت اور جرأت رکھنے والا تھا۔ باپ بیٹے کے اندر بھی اللہ کی محبت رچی ہوئی تھی، بسی ہوئی تھی۔ تو بیٹے نے جواب دیا کہ اے میرے ابا، کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا، انشاءاللہ من الصابرین،
اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ موقع کیا ہے؟ موقع اور محل کیا ہے کہ باپ اللہ کا خلیل اور مذاق کے طور پر نہیں، انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اللہ کا حکم سنا رہا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ تو بعد میں بات واضح ہوئی کہ ذبح کروانا مقصود نہیں تھا، شہادت مطلوب نہیں تھی اس موقع کی، صرف وہ جذبہ دیکھنا مقصود تھا، جذبہ امت کو دکھانا مقصود تھا۔ اور میں نے ایک قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے اس واقعے سے کچھ اور بھی کچھ سمجھنے کی میں نے کوشش کی ہے، اس کو اب اجتہادی کہہ لیجئے، لیکن میں نے اس پر غور و فکر کیا تو یہ بات واضح ہوئی کہ یہ جو قربانی ہے، گلے پر چھری چلانے کی جو بات ہے، ایک طرح سے یہ قتال کی متبادل صورت تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا۔ جنگ کا الٹرنیٹ، جنگ اور قتال فی سبیل اللہ کی متبادل صورت، اس کا ایک الٹرنیٹ، اس لیے کہ دین اور ایمان کے لیے اپنی جان دے دینا کافی نہیں ہے۔ اس کا تو ثبوت ملک عراق ہی میں دے دیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، لیکن اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے ایک باپ کے اندر وہ ایمانی جرأت بھی ہونا چاہیے، وہ ایمانی حمیت بھی ہونی چاہیے، وہ ایمانی غیرت بھی ہونی چاہیے کہ اگر بیٹے پر اگر تلوار چلانے کی ضرورت پڑے تو ہاتھوں میں کوئی ڈگمگاہٹ پیدا نہ ہو، اس کے ارادے میں کوئی ڈگمگاہٹ پیدا نہ ہو، کوئی کمزوری پیدا نہ ہو۔ اور نفسیات کا علم رکھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں، اور خاص طور سے اس شخص کی نفسیات جس کا تعارف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بردبار نرم دل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو صفات ہیں ان میں سے ایک صفت یہ کہ نرم دل ہے۔ نرم دل باپ کے لیے بیٹے کے گلے پر چھری چلانا، یا کوئی اگر جنگ کا موقع آ گیا تو ایسے موقع پر اپنے بیٹے پر ہتھیار اٹھانا، چھری چلانا، تلوار چلانا، یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ اپنی جان دے دینا آسان ہوتا ہے، لیکن اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے تلوار چلانا، دوسروں کی جان لینا، یہ اس سے بھی مشکل ترین کام ہے۔ لیکن چونکہ امامت ناس کا اعلان آپ کے لیے ہو چکا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جنگ کا ماحول، جنگ کا موقع تو پیش نہیں آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں۔ اگر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی جمعیت تیار ہو جاتی تو یقیناً اللہ تعالیٰ پھر وہ عملی جہاد سے بھی آپ کو گزارتا، قتال فی سبیل اللہ سے بھی گزارتا۔ اور پھر اس واقعے کو اگر ہم جنگ بدر کی تاریخ اور جنگ بدر کے واقعے سے جوڑ دیں تو ایک مماثلت ہو جاتی ہے، بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ چھری کی آپ کیا تعریف کریں گے؟ چھوٹی تلوار کہہ سکتے ہیں نا اس کو، ایک وہی بڑھ جاتی ہے تو تلوار ہو جاتی ہے، اور وہی تلوار اگر چھوٹی ہو جائے تو اس کو چھری کہتے ہیں، اس کو چاقو کہتے ہیں۔ اور ایک ہے کسی کھڑے ہوئے شخص پر تلوار چلانا، تیر چلانا، اور ایک ہے کوئی لیٹا ہوا ہے اس پر چلانا، بہت زیادہ بنیادی فرق نہیں ہے۔ لیکن میدان بدر کی تاریخ اور میدان منظر کو اگر سامنے رکھے، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو سامنے رکھے تو بہت زیادہ فرق ہم کو نہیں ملتا۔ قریب ترین منظر یہی تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی لشکر کے سپہ سالار ہیں، اور جو فوج آئی ہے مشرکین مکہ کی، ان میں حقیقی چچا حضرت عباس بھی ہے، حقیقی داماد ابو العاص بھی ہے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ ابھی حضرت زینب ابو العاص کے نکاح میں تھی، تو داماد کا ایک تعارف یہ بھی ہے نا کہ بیٹے کی طرح ہوتا ہے، باپ چچا کا ایک تعارف یہ بھی ہے نا کہ وہ باپ کے برابر ہوتا ہے۔ اور یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو اور سیرت کو سامنے رکھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے اہم سپاہی اور مشرکین مکہ کی طرف سے جو لشکر آیا ہوا ہے ان میں حضرت عمر صدیق کے بیٹے بھی ہے، تو گویا کہ بیٹے پر تلوار چلانے کی بات تھی نا، بیٹے سے چچا سے لڑنے کی بات تھی نا۔ اور ایک مرتبہ ایمان لانے کے بعد حضرت عمر صدیق کے لڑکے نے کہا تھا کہ ایک موقع ایسا آ گیا تھا کہ آپ میری تلوار کی زد میں تھے، لیکن میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔
حضرت ابوبکر صدیق خوش نہیں ہوئے. حضرت صدیق آگے اگر میں تیری جگہ پر ہوتا اور میری تلوار کی زد میں اگر تو آتا تو میری تلوار نہیں رکتی, میری تلوار نہیں رکتی. اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر تجھ پر میری تلوار چل کر رہی تھی. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں. قتال اور جہاد کی طرف سے متبادل صورت, لیکن مقصود یہ نہیں تھا. اور پھر جتنی بڑی آزمائش, یہ سب سے بڑی آزمائش تھی. ان ھذا لہو البلاء المبین. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک بلائے عظیم یعنی بڑی آزمائش تھی. تو بڑا امتحان بھی اللہ, بڑا انعام بھی اللہ تعالیٰ نے دیا. اور اسی سورہ صافات جو بات کی آیتیں ہیں, وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. اور پھر اور دوسرے مقام پر وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ, اور ہم نے ان کو بشارت دی اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی. اور اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کے ساتھ ہی حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے ہوں گے حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ذہن اور دماغوں میں بات نہ آنے دے کہ میں تو ان کا باپ تھا لیکن زمانے کے لوگوں نے مجھے نہیں بخشا, مجھے آگ میں ڈال دیا. تو یہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کو لوگ کیا بخشیں گے اور ان کو کتنا زندہ رہنے دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ خدشہ بھی دور کر دیا کہ یہ تو رہیں گے محفوظ. حضرت اسماعیل بھی اور حضرت اسحاق بھی. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب ہوں گے, اور پھر حضرت یعقوب کے 12 بیٹے ہوئے, اور 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے. اور بنی اسرائیل کے دور کی ایک لمبی تاریخ ہے جو تقریباً 2000-2500 سال پر مشتمل ہے. لیکن کہاں سے اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے قرآن مجید میں نافلتاً کے الفاظ ہیں. وہ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب, ہم نے زائد ان کو دیا اسحاق علیہ السلام انعام کے طور پر. اس لیے مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا کہ اسحاق علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی وہ انعام کے طور پر ہوئی کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے ذبح کرنے کے لیے آپ تیار ہو گئے. تو اس کے صلے میں اور اس کے انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو عطا کیا. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ, اور وہ بھی نیک نبی ہوں گے. لیکن امت مسلمہ دراصل اللہ کی سنت سے ابھی نہیں جڑی, اس لیے انعام سے ہم بھی محروم ہو گئے. انعام کے لیے شرط ہے آزمائش, صبر انعام, اور جتنی بڑی آزمائش ہوں گی بڑا انعام. تو بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی محفوظ. ظاہر بات ہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام, ذہن میں بات آ رہی ہوں گی کہ اللہ نے بڑھاپے میں اولاد عطا کی, لیکن اب وہ بڑھاپے میں اولاد سے بڑھاپے میں محروم ہو رہا ہوں. حضرت اسماعیل علیہ السلام مجھ سے اب جدا ہونے والے ہیں. یہ تو بعد میں بات واضح ہوئی, لیکن یہ خیالات تو آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے نا. لیکن جب میدان مینا سے واپس ہوئے تو اسماعیل علیہ السلام بھی محفوظ ہے, اور اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری لے کر, اور نہ صرف ان کی پیدائش کی خوشخبری لے کر, پوتے کی پیدائش کی خوشخبری لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس ہو رہے ہیں. بدقسمتی سے امت مسلمہ نے نبی اللہ کی سنت کو ابھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی. عذاب کے لیے تو امت تیار ہے کہ اللہ کا اگر عذاب آ جاتا ہے, گناہ کی زندگی کے ساتھ, نافرمانی کی زندگی کے ساتھ اگر اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں ہے. لیکن دین و ایمان کی بنیاد پر جو آزمائش آتی ہے, امت مسلمہ کو اس کا ڈر لگا ہوا ہے, اس کا خوف لگا ہوا ہے, جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ خاص طور سے سیاست کے میدان میں اللہ کی عنایت اور اللہ کے انعام سے محروم ہے. کیوں محروم ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے دینی اور ایمانی سیاست کے ساتھ, اسلامی نظام کے ساتھ جو آزمائش لگائی ہے, باطل پرستوں کی ناراضی سے اب نہ ڈرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کر دیا تھا نا, باپ صرف باپ نہیں تھا, وہ حکومت میں وزیر بھی تھا,
نمرود صرف نمرود نہیں تھا، وہ بادشاہ بھی تھا. تو آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر آزر کی ناراضی کی کوئی پرواہ نہیں کی، قوم کی ناراضی کی کوئی پرواہ نہیں کی، نمرود کی ناراضی کی کوئی پرواہ نہیں کی. تو آزر بھی آپ کی زندگی کا ایک لمحہ کم نہیں کر سکا. 100 سال کی زندگی میں سے نمرود کی حکومت آپ کی زندگی کا ایک دن کم نہیں کر سکی، ایک لمحہ کم نہیں کر سکا. کیوں نہیں کر سکا؟ انہوں نے ثابت قدمی کا ثبوت دیا، انہوں نے صبر کا ثبوت دیا. امت مسلمہ اگر آج اسلامی سیاست کے میدان کی جو آزمائش ہے انبیاء کے ساتھ بھی رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رہی ہے، صحابہ کرام کے ساتھ بھی رہی ہے. خلفائے راشدین کا جو دور ہے 30 سالوں پر مشتمل خلافت راشدہ، لیکن 30 سالہ جو خلافت راشدہ کا دور ہے تو 3 بڑے بڑے خلفاء وہ شہادت کی موت سے گئے ہیں. اور خطبہ ثانیہ میں یہ خلفاء کا جو تذکرہ رکھا گیا وہ یوں ہی نہیں رکھا گیا، وہ خلافت، اسلامی خلافت کی تاریخ دہرانے کے لیے اور تازہ رکھنے کے لیے حضرت عمر صدیق کا تذکرہ، حضرت عمر فاروق کا تذکرہ، حضرت عثمان کا تذکرہ، حضرت علی کا تذکرہ. وہ جو کہا جاتا نا وہ مثال صادق آتی ہے، کھڈے سے بچنے کے لیے کھائی میں گر گئے. اسلامی سیاست کے ساتھ کچھ کھڈے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، کچھ گھاڑ بھی رکھے ہیں، کچھ گڑھے بھی رکھے ہیں، لیکن جو اس کے باوجود چلنے کے لیے ذہنی لحاظ سے اگر تیار ہو جائے، آمادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کھڈوں سے بھی بچا لیتا ہے، گڑھوں سے بچا لیتا ہے. لیکن اگر کوئی کھڈوں، اسلامی سیاست کے کھڈوں سے ڈر گیا تو پھر کھائی میں گر گیا. اور آج امت مسلمہ عالمی سطح پر، ملکی سطح پر وہ سیاسی لحاظ سے کھائی میں گری ہوئی ہے. تو سیرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کم از کم ہم کو یہ سبق تو ملتا ہے اور ملنا چاہیے کہ اگر ہم اس دنیا میں، اس ملک میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں، میدان سیاست میں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد نصرت ہمارے شامل حال رہے، اللہ کا انعام ہم کو ملے سیاست کے میدان میں، تو سیاست کے میدان کی جو آزمائشیں ہیں، باطل پرستوں کی ناراضی، باطل حکمرانوں کی ناراضی، تو ہم ان ناراضیوں سے نہ ڈریں اور اس زمین کی جو حیثیت ہے، اس کائنات کی جو حیثیت ہے، اپنے آپ پر بھی وعدے کرے اور لوگوں پر بھی وعدے کرے. للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی ملکیت زمین و آسمانوں کا اقتدار، اللہ ہی کی تسبیح پا کے بیان کرتی ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک طرح سے زندگی کی آخری قربانی، جو قتال فی سبیل اللہ کی ایک طرح سے متبادل صورت، اور قیامت تک کے لیے اس کو نمونہ عمل قرار دیا گیا. اس لیے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم. قربانی کے جانوروں کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، لیکن تمہارا تقوی پہنچتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تقوی پہنچ گیا. وہ فدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک بڑے دمبے کی بڑا دمبا ان کو عطا کیا، اور اس دمبے کو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا. اور یہ قیامت تک کے لیے پھر جو جانوروں کے گلوں پر جو چھریاں چلائی جاتی ہے، جو چھریاں چلتی ہے، وہ اسی کا طرح سے محبت الہی کا، محبت رب کا یہ عملی ثبوت ہے. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے کہ لاکھوں کروڑوں جانور تو اللہ کے نام پر ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، کبھی وہ سرتابی نہیں کرتے، سرکشی نہیں کرتے، لیکن صاحب قربانی اس کے لیے آمادہ ہے یا نہیں. اللہ کے دین اور ایمان کی خاطر اگر ضرورت پڑے اپنے جان کی قربانی کی، اپنے بیٹوں کی قربانی کی، اپنے خاندان کی قربانی کی، تو کیا صاحب قربانی دینے والا اس کے لیے تیار ہے؟ لاکھوں کروڑوں جانور ذبح ہو رہے اللہ کے نام پر، لیکن اس کے پیچھے جو جذبہ ہے وہ جذبہ آج مفقود ہو چکا ہے. تو وہ میرے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ہم وہ بات دہراتے رہتے ہیں کہ یہ قربانی یہ صرف ایک رسم نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے. اور عیب صرف جانوروں میں نہیں ہوتے، جیسا کہ ہم صرف جانوروں کو عیب کے متعلق پوچھتے. ابھی بھی صورتحال یہی ہے کہ حقیقی قربانی پر تقریریں ہوتی ہے، بیانات ہوتے ہیں،
لیکن آج بھی امت مسلمہ میں یہ پوچھنے کا جذبہ بھی پیدا نہیں ہوا کہ میرے اندر نماز چھوڑنے کا عیب ہے، باطل نظام کی تائید اور حمایت کا عیب ہے، اس عیب کے ہوتے ہوئے یہ قربانی قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ میرے اندر جھوٹ بولنے کا عیب ہے، ظالموں کی حمایت کا عیب ہے، رشوت لینے کا عیب ہے، سود لینے اور دینے کا عیب ہے، ہنڈا لینے کا عیب ہے، لوگوں کو ستانے کا عیب ہے، تو یہ عیب کے ساتھ قربانی صحیح ہوتی یا نہیں؟ صرف یہی ہوتا ہے کہ بیل اس کے دانت گرے ہوئے، اس کی دم کٹی ہوئی ہے، اس کے کان کٹے ہوئے، یقیناً یہ بہت زیادہ عیب والا جانور کہ جو چلنے کے لائق نہ ہو، تو ایسے جانور کی قربانی صحیح نہیں۔ لیکن جانوروں کے عیبوں کے ساتھ ساتھ ہم کو ہمارے عیبوں کو بھی دیکھنا چاہیے، اور ہم اپنے آپ کو بھی ہم بے عیب بنانے کی کوشش کریں۔ کیا جو ہماری زندگی کے ساتھ جو دینی عیب جڑے ہوئے ہیں، جو خامیاں کمیاں ہیں، تو یہ قربانی یہ ہمارے لیے تربیت کا ذریعہ بنے، تزکیے کے ذریعہ بنے، اور تربیت اور تزکیے کا ذریعہ اسی وقت بنے گی یہ قربانی جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور آپ کی سیرت ہمارے سامنے رہیں گی کہ نماز و روزہ و قربانی و یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں۔ علامہ اقبال نے جو کہا کہ جو روح ہے قربانی کی وہ آج باقی نہیں رہی۔ قل ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ جو ذبح کرتے وقت یہ جو دعا مسنون قرار دی گئی، یہ تبرک اور تلاوت کے لیے نہیں ہے۔ قربانی کرنے والا یہ اقرار کرے، وہ عہد کرے، ان صلاتی و نسوکی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، وہ مماتی اور میری موت للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ بذالک امرت وانا اول المسلمین، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں اور میں اسی کے لیے مسلم ہوں، میں اسی کا فرما بردار ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم حصہ وہ رد شرک اور تردید شرک ہے کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو ہم بھی اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اور کتنے مشرکانہ عقائد ہمارے ذہن اور دماغوں میں پڑ رہے، پنپ رہے ہیں، تناور درخت کی شکل اختیار کر رہے ہیں، اور ہم ان کو دور کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں۔ سیرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اہم پیغام یہی ہے، ایک تو قربانی کا جذبہ، اپنے جان کی قربانی، اولاد کی قربانی کی ضرورت ہے اس کے لیے بھی تیار رہے، اور دوسرے کہ شرک سے ہم خود بھی بچے اور اہل ایمان کو بھی ہم بچانے کی کوشش کریں۔ جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے تمام انسانوں کو بھی ہم شرک سے بچانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل تعارف قرآن میں یہی پیش گوما انا من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں قرار دیتے تھے۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ حج اور قربانی کا موقع یہ ہماری تعلیم و تربیت کا موقع ہے، ہم اس کے ذریعے سے اپنی تربیت کریں اور اپنے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو اصل مشن تھا آزمائش، اس کے لیے ہم تیار ہیں، صبر کا مظاہرہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کا انعام ملتا ہے۔ آزمائش، صبر، انعام اور اللہ تعالیٰ کی سنت آج بھی ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قربانی کی حقیقت کو، قربانی کے مقصد کو سمجھنے اور اس سے جڑنے کی اور امت کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب